السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے ساتھ حسن و خلق صرف یہ نہیں کہ مرد اس کو تکلیف نہ دے، یعنی اسے ہرٹ نہ کرے، بلکہ اصل حسن و خلق کیا ہے؟ اس کی تکالیف کو برداشت کرے۔ کیا اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے؟ تکلیف دینا تو درکنار، اگر تکلیف پہنچے اس کو بھی برداشت کرے، اس کے غصے اور جوش پر حوصلے سے کام لے، کیونکہ عورت جلدی غصے میں آتی ہے اور اس کا کلام، گفتگو اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جوش پر مبنی ہوتی ہیں، ہوش سے زیادہ۔ تو ان سب کو برداشت کرنے کے لیے پھر ایک بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ صحیح ہے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ سے سوال و جواب کرتی، یعنی انہیں بولنے کی، بات کرنے کی اجازت تھی، کوسچنز کرنے کی اجازت تھی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنْ هُوَ وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی ازواج مطہرات آپ سے ہر طرح کے سوال کر لیا کرتی، بعض دین کے احکامات کے بارے میں بھی آپ سے حکمت یا وجہ معلوم کرتی، اور کوئی ان میں سے سارا دن آپ سے نہ بولتی، ناراض ہو جاتی، اور یہ حدیث مشہور ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے مزاج میں ناراض ہو جانا، خفا رہنا، اور مرد کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ حوصلے سے کام لے اور اس چیز کو برداشت کرے۔ چوتھی یہ کہ اس سے ہنسی مذاق کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو نے کنواری سے کیوں نہ نکاح کیا کہ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی؟ یعنی باہم دانوں کے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے، البتہ ان باتوں کی ایک حد ہونی چاہیے۔ عورت سے اتنا نہ کھلے کہ مرد کی حابت ہی جاتی رہے، اس میں اعتدال کو ملحوظ رکھے، کیونکہ بہرحال اللہ نے مرد کو قوام بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا، اور اس کا اپنا ایک مقام ہے، یعنی اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ اپنے کسی عمل پر ناراض ہوئے تو آپ کی بیوی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کی دشمن، تیرا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تو ایک گڑیا کی طرح ہے، کچھ دیر تجھ سے کھیل لیا جاتا ہے، پھر تجھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ حضرت عمر کا قول پسند نہ آئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت مجھے نہیں معلوم، کہاں یہ کوٹ کیا گیا۔ بہرحال اگر یہ درست بھی ہو تو حضرت عمر کے مزاج کا سب کو معلوم ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں کیا کرتے۔ پھر یہ کہ وہ اپنے کسی عمل پر ناراض ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا معاملہ ہے، اور خواتین عام طور پر ایسے معاملات کی گہرائی کو نہیں پہنچتی۔ تو جب بیوی نے اعتراض کیا تو ان کو اعتراض اچھا نہ لگا اور وہ غصے میں آ گئے، اور آگے جو کچھ انہوں نے کہا وہ غصے میں کہا۔ اب اگر غصے میں ایک شخص کا کوئی کلام نقل کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کلام حجت ہو اور اس کو انسان بنیاد بنا لے اپنے باقی اعمال کی، یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا تھا، اس کی کیا ویلیو تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو عزت اور مقام دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ تو یہ حضرت عمر کا قول جو ہے، یہ حضرت عمر ہی کا قول ہے، یعنی حضرت عمر کا قول ہے، ایک صحابی کا قول ہے، اور ان کی اپنی ذاتی رائے۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ عورت کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے اور اس کا تو مرتبہ ہی بڑا حقیر ہے اور وہ تو بس ایک کھیل کی چیز ہے، تو ان باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں عورت کا مقام کیا ہے یا اسے کیا حیثیت دی گئی ہے۔ اگر ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کر سکتی تھی، اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی، اور ان کو اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی تھی، اپنے ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی اجازت تھی، تو پھر اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی، اس سے بہتر اسوہ حسنہ کیا ہوگا۔ قرآن میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ فلاں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ پانچواں یہ کہ غیرت میں اعتدال رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ان ابتدائی چیزوں سے بھی بے خبر نہ رہے جن کا انجام تباہی ہو، اور حد سے بڑھ کر بدظنی بھی نہ کریں، یعنی عورت کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو بھی نہ ہوں
کہ کسی سے بات ہی نہ کرنے دیں، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی بات کرنا بند کرا دیں۔ بعض مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیوی کے معاملے میں اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے بہن بھائیوں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ تک سے بات نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ وہی لڑکی ہے کہ جس کو انہی ماں باپ نے پالا اور وہی بہن بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں پل کر جوان ہوئی۔ اگر اس کو بگڑنا تھا تو وہ پہلے ہی بگڑ کر آتی۔ اب ضروری تو نہیں کہ شادی کے بعد ہی وہ بگڑ جائے گی یا بگاڑ دی جائے گی تو ایک خاص قیدخانے کی زندگی اسے بسر کرنے پر مجبور کیا جائے تو ہر چیز اعتدال میں ہی خوبصورت لگتی ہے۔ یعنی نہ تو عورت کو مرد اتنی کھلی چھٹی دے دے کہ دوسرے لوگ اس پر حاوی ہو جائیں، اس کے حسن کی وجہ سے یا اس کے انداز کی وجہ سے اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ یعنی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرے اور ہر طرح کی ہارمفل نظروں سے، نگاہوں سے اور ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھے، لیکن اس معاملے میں بدگمانی نہ کرے، بدظنی نہ کرے اور پھر بدظر ہونے میں عورت ہی کو بلیم نہ کرے۔ یعنی بعض مرد بیوی کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے اور اگر کسی مخصوص مجلس میں اس کو لے جاتے ہیں تو ان کا سارا غصہ یا ساری نظریں بیوی پر ہی ہوتی ہیں، خود چاہے جس سے مرضی سے باتیں کریں ہنس ہنس کر۔ لیکن اگر بیوی کسی سے بات کر لے تو وہ ان کو بڑا ناگوار ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کے دین کو، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی حدود کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر سے رات کو اپنے گھر آنے سے منع فرمایا، یعنی اچانک چھاپا نہ مارا جائے۔ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی تو چل کے دیکھتے ہیں یا چھپ چھپ کے دیکھے یا اس کی چیزوں کو کھول کھول کر دیکھے یا تجسس کرے یا کسی اور سے پوچھیں۔ بعض گھروں میں فساد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جب دوسرے لوگ آتے ہیں اور شوہر بیوی سے کچھ پوچھنے کی بجائے دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے، اچھا آج گھر میں کون آیا تھا، اچھا یہ کہاں گئی تھی، اچھا یہ فون پر کس سے باتیں کر رہی تھی، یا یہ کہ اس کے فون ریکارڈ کرنا شروع کر دے یا اس کے خط پڑھنے شروع کر دے یا اس کی کوئی ڈائریز نکال کے پڑھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کا کانٹیکسٹ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس سے بہت سے فسادات ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔